بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم و حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلائیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا یہ خطاب اپنے آخری نبی سے ہے، آخری امت کے لیے ہے۔ حکمت سے مراد ہے عقل، دانائی، سلیقہ، حسن تدبیر، سچی اور صحیح بات کو واضح کر کے دل میں اتارنے کا طریقہ، اور یہ اس طرح ہو کہ اس میں چاپلوسی یا موقع پرستی کا شائبہ نہ ہونے پائے۔ بنی اسرائیل کے اللہ کے محبوب ترین بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت کے بدترین شخص ظالم فرعون کے پاس جانے اور دعوت دینے کا حکم ملتا ہے، لیکن سلیقہ اور نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حکم ربانی ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں یعنی موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور اس سرکش و ظالم کے ساتھ بھی اپنی گفتگو میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ فرمایا گیا فقولا لہ قولا لینا، یعنی اس سے نرمی سے بات کرنا، بات پکی اور سچی ہو مگر انداز تکلم سلیقہ اور نرمی کا ہو۔ پھر فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی، یعنی شاید برغبت نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ عام طور سے اس طرح کی نرم گفتگو سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی نصیحت پکڑتا ہے اور اس کی وجہ سے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحیح بات کے کہنے کا انداز بری طرح تحقیر اور رسوا کرنے کا انداز ہو تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہماری مسجدوں کے ائمہ اور شعلہ بیان مقررین اپنے جوش خطابت میں ایسے مسلکی نکتے بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ ایک ہی محلہ میں، ایک ہی مسجد میں صرف غیر محتاط گفتگو کرنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف ضد پکڑ لیتے ہیں۔ عقائد کی اصلاح کا مسئلہ ہو یا سماجی رسوم و رواج کی اصلاح کا مسئلہ، ہر جگہ طریقہ کار وہی مفید ہوتا ہے جس میں انداز گفتگو نرمی کا اختیار کیا جائے۔ بات کتنی ہی ضروری اور لازمی ہو، امام و خطیب کے سامنے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مریض کا علاج کرنا ہے، اس کے بیان میں پیار، نرمی اور محبت ہو۔ سختی، تیزی اور تندی کی وجہ سے مریض گھبرا جائے گا اور مریض ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرنے لگے گا۔ اس طرح ہماری گفتگو میں جب دل کا سوز اور علم کی روشنی ہو تو پھر واضح ہے کہ نتیجہ ہمیشہ کامیابی ہی ہوگا۔ عوام کو توہم پرستی اور مخلوق پرستی سے نکالنے کے لیے جتنی نرمی برتی جائے مناسب ہے۔ ایک پورے شہر بلکہ پورے خطے کو حکمت ہی سے خدا کے صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، الیوم اذل اللہ قریشہ، یعنی آج جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں آزادی کے ساتھ عمل کیا جائے گا، آج اللہ نے قریش کو ذلیل کیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلخ جملوں کے بدلے میں فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یعز اللہ قریشہ ویعظم اللہ الکعبہ، یعنی آج جنگ کا نہیں رحمت عام کا دن ہے، آج اللہ قریش کو عزت دے گا، آج کعبہ کی عزت بڑھائی جائے گی کا اعلان فرمایا۔ اور سزا کے طور پر سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دیا۔ جھنڈا پکڑنے میں باپ کی جگہ بیٹے کا ہاتھ آیا، تو اس حکمت عملی اور نرم دلی نے ابو سفیان کے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ آپ نے جب ابو سفیان کے گھر کو دارالامان کا درجہ دیا تو ابو سفیان کی دشمنی محبت اور دوستی سے بدل گئی۔ اسی سے آپ حکمت کا اندازہ کر لیجئے۔ ابو سفیان کو جو یہ اعزاز و شرف بخشا گیا تو ان کی نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور دل کے دروازے کھل گئے۔ توحید کی دعوت میں ان پیار پیدا کیا جائے، اختلافی مسائل کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ پہلے توحید کا مضمون عوام کو بتایا جائے کہ صرف ایک ہی آستانہ ہے جہاں پر سر جھکانا ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کہاں جا رہی ہے، اور سب سے بڑی چیز قرآن و حدیث کی تبلیغ و دعوت ہے۔ یہی چیز ہماری اساس اور بنیاد ہونی چاہیے، مسلکی خصوصیات اس کے بعد آتے ہیں۔
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمیشہ وسعت قلبی کا ثبوت دیا جائے اور نفرت نہ پھیلائی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔